الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں، اس آیت میں ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور یہ جو سوال ہم سالوں سے قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس سوال کی سمجھ، اس آیت کی تفسیر، ایک ایک لفظ کا بیان ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نساء، سورت نمبر 4 آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ان کمزور مردوں کے، عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال اس ظالموں کی بستی سے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی، کوئی ہمارا راہبر جو ہمیں یہاں سے نکال سے، کوئی ایسا بندہ بھیج دے۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ ان کی آہو پکار آج 27,000 جو آفیشلی سامنے آتے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے۔ ابھی ایک آڈیو اور ایک بچی کی تصویر دیکھیں گے جو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے، گاڑی میں تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، حملہ ہوا، ان صہیونیوں قاتلوں نے حملہ کیا، سارے مارے گئے۔ اس نے ریسکیو کو فون کیا مدد کے لیے، وہ بھی بات کر رہی ہے بچی سے، بچی بات کر رہی ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ ہم گاڑی میں ہیں، ہمارے سامنے ٹینک کھڑا ہوا ہے، بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو پھر کچھ گولیوں کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد اس بچی کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ آج 10 دن یا 12 دن کے بعد اس بچی کی بھی لاش ملی، جو پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو۔ پھر ایک اور آپ ویڈیو دیکھیں گے جس میں ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ، سنائپر نے شوٹ کیا یا ان قاتلوں نے بمباری کی، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، بچہ 3-4 سال کا ہوگا، 2 سے 4 سال کے درمیان کا بچہ، اس کے جسم میں حرکت ہے۔ ادھر کچھ مسلمان نہتے کھڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ جیسی وہ جائیں گے سنائپر یا ادھر سے ان کے اوپر گولہ باری ہوگی، کیا کریں؟ پھر انہوں نے ایک ڈنڈا لیا، لمبی سوٹی لی، اس کو تیار کیا، اس کے آگے ہک لگائی تاکہ اس کو بچے کو کھینچ کے لایا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ اس بچے کو کس طریقے سے، جب یہ واقعات، یہ سین نظر آتے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہر ایک کے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں۔ جب اس بچے کو اس ہک کے ذریعے سے، اس زمین کوئی قالین نہیں تھی، زمین ہے، پتھر ہیں، روڑیاں ہیں، اس کو کھینچا جاتا ہے، اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہے، آخری سانسیں بھی جھٹکے لے رہا ہے، اس کو کھینچتے ہیں، لے کے آتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وَمَا لَكُمْ،
تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس چیز نے تمہیں روک دیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں، وہ کیا کہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں نکال ان ظالموں کی بستی سے جن کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج دے، ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کے بعد آگے جا کے پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا ہیں۔ اللہ نے کوئی بات چھپائی نہیں۔ یہ جو ہمارے پاس مصر ہے جس کی سرحد رفح کے ساتھ ہے، جہاں پہ 14 لاکھ جن میں بچے، عورتیں، 17,000 ایسے بچے جن کے نہ کوئی باپ نہ ماں، جن کے ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، اکیلے ہیں دنیا کے اندر، 17,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ ظالم قاتل، بچوں کے قاتل، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے رفح کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اور وہ قاتلوں کا باپ امریکہ، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھیں گے، جن پہ سیکٹری کیا کہہ رہا ہے، جب بار بار اس اللہ کی بندی، یہ غیر مسلم، یہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کا کیس لڑ رہے ہیں، اس نے بار بار اس سوال کو دہرایا، آپ کا اس حملے کے بارے میں کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ تو اس نے گول بات کر کے کہا کہ نہیں، ہم کسی ایسے حملے کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہاں ویسا حملہ جو اسٹریٹجیکلی تیار کیا جائے۔ ساتھ ہی نیتن کا بیان آتا ہے کہ ہم امریکہ سے ہم امریکہ کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجیکلی حملہ کریں گے، یعنی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ کیمپ لگے ہوئے ہیں، بمبارڈمنٹ شروع ہے، مسلمان حکمران سو رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 52 میں، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کیا ایسے کو دیکھا جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے، یسارعون فیہم، جو ان صہیونیوں کے، کیونکہ پیچھے جو آیت ہے میں بتا رہی کہ یہ آیت صہیونیوں کے لیے ہے، صہیونیوں کے لیے ہے، تو یہ ان کے درمیان گھومتے ہیں، ان کے درمیان دوڑتے ہیں، یعنی ان سے مدد، ان سے اپنے کوئی نہ کوئی تعلق بہتر کرانا چاہتے ہیں، یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، دوڑتے ہیں ان کے درمیان، یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ کوئی اپنی طرف سے فتح لے کے آئے گا، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یا اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم لے کے آ جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو چھپایا ہوا ہے، یہ جو منافقت کا روگ ہے ان کے دلوں کے اندر، پھر یہ شرمسار ہو کے بیٹھ جائیں گے، شرمسار ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ کی فتح آئے گی، اللہ کی فتح آئے گی۔ آج پوری دنیا میں گنتی کے مسلمان حکمران، گنتی کی حکومت جس میں ایران ہے، جس میں یمن ہے، عراق ہے، یہ لوگ پریکٹیکلی، لبنان ہے جہاں پہ حزب اللہ ہے، یہ لوگ پریکٹیکلی میدان میں اترے۔ ترکی ہے، ڈپلومیسی کے ساتھ اترا ہوا ہے، مدد کر رہا ہے، اور باقی سب لوگوں کو ڈر ہے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہ ہمارے پر مصیبت نہ آ جائے۔ یہ 17,000 بچے جو بچ گئے، جن کی کوئی فیملی نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا؟ انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی ان نہتے لوگوں کے اوپر۔ اور مصر دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہوگی اگر رفح بارڈر کے اوپر آؤ گے، مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو مندر آنے دیں گے، نہ ہی ہم ان کی مدد کریں گے، مارنا مورنا ان کو ادھر ہی مارو، ہمارے دروازے بند ہیں،
پاکستان جیسے ان کے منہ کے اوپر الفی لگی ہوئی ہے. عوام میں سے ہیں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. سعودیہ بیانات. عمان کہتا ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا رفح بارڈر کے اوپر، ان نہتوں کے اوپر، تو ہم اپیل کریں گے. یہ ہے مسلمانوں کی حالت. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان. اگر قرآن پر ایمان ہے ہمارے حکمرانوں کا تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہوا ہے تمہیں کہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ مسلمان نہتے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے. اور پھر ہم اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ. کیا ہوا تمہیں، تم کیوں نہیں جنگ کرتے ان مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، نہتوں کے لیے؟ ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. فقال رجل، تو ایک بندے نے کہا افرائیت یا رسول اللہ، آپ کی کیا خیال ہے، انصرہ اذا کان مظلوما، کہ میں مدد تو کروں اگر وہ مظلوم ہو. فاذا کان ظالما کیف انصرہ، اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلك نصرہ. تو اس کو روک ظلم سے، اس کو روک ظلم سے. ہم میں ہے ایسی؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے حوض کوثر پر، ہمیں پیالہ ملے گا، پینے کو کچھ ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث کہ اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر. پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں اور مختلف کتابوں میں ملتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی کوئی تم میں سے دیکھے کسی منکر بات کو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اس کو روکے. اس سے بڑا منکر کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، جہاں پہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نہتوں کو، اور ہم وہی اپنے 2 فٹ کی مسجد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہمیں گھسٹے پٹے، وہی مسائل میں الجھایا ہوا ہے، وہی مسلک کی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں کہ نہیں لڑتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنی طاقت سے روکو. فإن لم یستطع، اگر اس میں یہ طاقت نہ ہو، فلم تستطع، اگر تم میں یہ طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو زبان استعمال کر، بات کر. ہمارے پاس تو بات میں بھی خوف نظر آتا ہے، اور وہ ظالم قاتل، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یہ اسرائیل ہو، وہ دن دنا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کیسے کریں. وہ اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو قتل کیسے کیا جائے، اوپر سے گولے مار دیے جائیں یا ان کو پہلے کہا جائے کہ یہاں سے نکلو. ان کو پتہ کوئی آئے گا نہیں، صرف کیونکہ عام پبلک روڈ پر آئی ہوئی ہے. یورپ، امریکہ پبلک روڈ پر آئی ہوئی ہے، اس لیے حکومتوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو کیا جواب دیں. الیکشن سروں پر آئے ہوئے ہیں، ورنہ یہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھنا تھا کہ جی کیسے مارے ان کو، ایئر سٹرائک کریں یا گولیوں سے مار دیں، کیسے ماریں یہ انہوں نے نہیں پوچھنا. آج پوچھ رہے ہیں کہ ان کو ماریں کیسے. مارنا تو ہے. نتن یاہو نے کلیئر کیا ہوا کہ میں نے ان سب کو یہاں سے نکالنا ہے، میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. مسلمانوں کو فلسطین سے کوئی محبت نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آتی. مصر کی پرابلم ہے کہ اسے اپنی رفح کا بارڈر اس کی فکر ہے، ان نہتوں کی فکر نہیں ہے. جارڈن کو اپنے بارڈر کی فکر ہے. سعودیہ کو اپنی اکنامکلی اسٹرینتھ کی فکر ہے، اس کو فلسطینیوں سے لینا دینا نہیں.
اگر مرد مجاہد دیکھنے ہیں تو یمن والوں کو دیکھو، حماس کو دیکھو، حزب اللہ کو دیکھو، پاؤں میں بوٹ بھی نہیں ہے، عام چپل ہے، اور پوری دنیا تھر تھر آ رہی ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اور دوسری طرف منافقت کی بزدلی۔ اگر اس کو منافقت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ صرف بیان۔ اس نے ڈیٹ دے دی، اور ڈیٹ بھی کوئی یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد حملہ کرے گا ان نہتوں کے اوپر، ڈیٹ بھی دے دی اور حملہ بھی شروع ہے، بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ 28 سے 30 نہتے جو کیمپوں میں تھے وہ اپنی جان گوا بیٹھے، شہادت مل گئی۔ یہ اس نے اعلان کیا اور یہ اس نے کام ڈال دیا۔ ہم لوگ مذمت کریں گے، کوئی ایسا ہمیں کسی مسلمان ملک میں سے کوئی ایسا حکمران نہیں نظر آ رہا، اور باقی سو کال علماء ان کو اپنے مسلک سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ وہی علماء ہوتے تھے کہ ایک بار آواز نکلتی تھی تو لبیک کہا جاتا تھا۔ آج جتنا لبیک پاکستان کے الیکشن پر ہوا، اللہ کی کال کے اوپر لبیک نہیں ہوا۔ اللہ تو پوچھ رہے ہیں ما لکم لا تقاتلون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر بندہ آئینہ لے اور اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر دیکھے، حکمران اپنے آئینے کو دیکھیں، اور عام جو لوگ ہیں، کم از کم جو مسلمان ممالک میں ہیں، وہ ان یورپین سے، امریکن سے، برٹن میں رہنے والوں سے، ان سے ہی سبق لے لیں، کیسے روڈوں پر آئے ہیں۔ اپنی حکومتوں کو انہوں نے مجبور کر دیا، بلاک کر دیا۔ یہ جو تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے، تھوڑی بہت آواز اٹھ رہی ہے، یہ کوئی مسلمانوں کو کریڈٹ نہیں جاتا، الا من رحم اللہ۔ ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے تعلق کو دیکھنا ہے، ہمارا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، کہ ہم اس قابل ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر میں لائن میں لگ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔